بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم قرآن شریف کی کسی صورت کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کے معنی پہ نظر ڈالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام 10 منٹ سے زیادہ لمبا نہ ہو۔ اور اس زمان میں ہم نے جو صورت کا انتخاب آج کیا ہے وہ سورۃ الحشر ہے۔ یہ مدنی ہے، اس کی 24 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہے، اور جو سیریز ہے قرآن شریف میں صورتوں کی اس کے لحاظ سے اس کا نمبر 59 ہے۔ تو آئیے ہم اس کے ترجمے پر نظر ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وہ بڑا زبردست نہایت حکمت والا ہے۔ اس نے اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی بار اکٹھا کر کے نکال دیا۔ یہ سورت کی دوسری آیت ہے۔ اس میں جو ذکر آ رہا ہے کہ اس نے اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی بار اکٹھا کر کے نکال دیا، اصل میں یہ ذکر جو ہے یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں سے دھوکہ دہی کی اور معاہدے کی خلاف ورزی کی تو انہیں خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا گیا، اس واقعے کا ذکر آ رہا ہے۔ اسی نے اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی بار اکٹھا کر کے نکال دیا۔ اس سے پہلے ان کو ایسی ذلت کا سامنا نہیں ہوا، حالانکہ تمہیں ان کے نکلنے کا گمان بھی نہ تھا۔ وہ خود بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، پھر ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آیا کہ انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ اپنے گھروں میں اپنے ہی ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں برباد کر رہے تھے۔ سو اے اہل بصیرت، عبرت حاصل کرو۔ اگر اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھا ہوتا تو ان کو دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ کھجور کا جو درخت تم نے کاٹ ڈالا یا جس کو تم نے اس کے جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، تو یہ سب اللہ کا حکم سے ہوا تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ اور اللہ نے جو ان کے لیے اپنے رسول کو عطا کیا تھا تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پہ چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے بستی والوں کو جو مال اپنے رسول کو دیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے۔ یہ جو اس آیت میں جو ذکر ہے، اصل میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو کسی مفتوحہ علاقے پہ قبضہ حاصل ہوا تھا اور بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ملکیت اور مال غنیمت ملا تھا۔ ان کی تقسیم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ نے بستی والوں کو جو مال اپنے رسول کو دیا وہ اللہ اور اس کے رسول، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہاری دولت مندوں ہی میں گردش نہ کرتا رہے۔ یہ آیت بہت یہ کہ ہمیں حکمت دیتی ہے کہ ہماری جو دولت ہے، ہماری جو وسائل ہیں، ان کا حق غریب و مسکینوں کا ہے، نہ کہ ہماری دولت جو ہے ہماری جو مال و دولت ہے وہ امیروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بستی والوں کو جو مال اپنے رسول کو دیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے دولت مندوں ہی میں گردش نہ کرتا رہے، اور رسول جو تم کچھ کو دیں اس کو لے لو، جسے روکیں اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بہت ہے۔ اور رسول جو کچھ تمہیں دیں اس کو لے لو، جس سے روکیں اسے رک جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بہت ہے۔ وہ مال ان مساکین مہاجروں کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے،
اللہ کے فضل اور رضامندی کے طالب ہیں، اللہ نے اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں، اور وہ مال ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے اپنے گھر مدینے اور ایمان میں ان سے پہلی جگہ بنائی اور ہجرت کر کے ان کے پاس آتا ہے، وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو بھی جو کچھ ملتا ہے اس سے اپنے دلوں میں تنگی نہیں پاتے، ان کو بھی اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو شدید ضرورت ہو۔ جس نے اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ جو سورت کی جو آیت ہے کہ جس نے اپنے نفس کو حرص سے بچا لیا، اس میں حرص جو ہے دولت کی محبت، شہرت کی محبت اور جناب من پیسوں کی محبت، اور جس نے اپنے آپ کو اس حرص سے بچا لیا، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وہ مال ان کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ نہ ڈال دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بڑا شفیق نہایت رحیم ہے، کہ آپ نے منافقوں کو نہیں دکھا جو اہل کتاب کافر بھائیوں یہود سے کہتے تھے، اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، تمہارے معاملے میں کبھی بھی کسی سے بات نہ مانیں گے، اگر تم سے جنگ ہوئی تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہ ہے کہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اگر وہ اہل کتاب نکالے گئے تو ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور ان کے سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اگر ان کی مدد کی بھی جائے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔ اگر مدد کی بھی جائے تو پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، اور پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔ البتہ ان کے دلوں میں تمہارا خوف اللہ سے زیادہ ہے، وہ اسی لیے ہے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں، اور وہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکتے، بلکہ محفوظ بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ میں ان کی لڑائی تو ہمیشہ ہی سخت ہے۔ تم خیال کرتے ہو وہ متحد ہیں، حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں، وہ اس لیے کہ وہ بے عقل ہیں۔ ان کا حال تو ان لوگوں جیسا ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے گئے ہیں اور اپنے بدعمالیوں کا مزہ چکھ چکے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے، جو آدمی سے کہے گا تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جائے تو وہ کہہ دیتا ہے مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دی جائیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر شخص دیکھ لے گا اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر شخص دیکھ لے گا اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اہل دوزخ اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تھے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی ہیبت سے پھٹ جاتا۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پوشیدہ ظاہر ہر چیز کو جانتا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان، زبردست اور عظمت والا ہے۔ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے، وہی اللہ خالق ہے، ٹھیک ٹھاک بنانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں، جو آسمان و زمین میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہ زبردست نہایت حکمت والا ہے۔ ہم نے سورہ حشر کی ہم نے معنی پڑھے، اب تھوڑے سے اس کی ہم تفصیل پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کا جو نام ہے اصل میں سورت کا، وہ سورہ دوسری نمبر کی آیت کے ایک لفظ الحشر سے لیا گیا ہے، اور جس کے مراد یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے
جس میں سورۃ الحشر کا ذکر آیا ہے، جس میں الحشر کا ذکر آیا ہے. اس کا نزول اصل میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ملتی ہے. حضرت سعید بن جبیر کی روایت ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ حشر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس طرح سے سورہ انفال غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو ہمیں یہ ایک شہادت ملتی ہے کہ یہ جو سورہ حشر ہے یہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں ہوئی ہے. اور ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے، وہ بھی سعید بن جبیر کی ہے، اور وہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. کل سورۃ النذیر، یعنی کہ یہ سورۃ النذیر ہے. اب سوال یہ رہا کہ یہ سورۃ النذیر کب ہوئی، غزوہ کب پیش آیا، کس زمانے میں پیش آیا. تو اس سلسلے میں اگر ہم معلومات کراتے ہیں تو ہمیں ابن سعد، ابن ہشام، ابن زری، ان کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، ان کی ریسرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 12 ربیع اول 4 ہجری کا واقعہ بتایا جاتا ہے. اور یہ صحیح معلوم بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ جو بہت سی حدیثیں ہیں وہ اس سے متفق کرتی ہیں. اور یہ غزوہ بئر معاونہ کے سانے کے بعد پیش آیا تھا، اور یہ بات یہ تاریخ طور پر ثابت ہے کہ غزوہ بئر معاونہ کا جو ثانیہ ہے وہ جنگ احد کے بعد رونما ہوا تھا، نہ کہ ستہرے. تو زمانہ سمہاؤ ہم نے اس کو فگر آؤٹ کر لیا کہ یہ سورج سعید بن جبیر کی روایت ہے، اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ بنی نذیر ہے، اور یہ سورہ لگ بھگ 34 ہجری میں پیش آیا تھا. اور یہ جو ہے یہ ثانیہ جو ہے غزوہ بئر معاونہ کے ساتھ پیش آئی تھی. اس کا موضوع دیکھ لیتے ہیں. اصل میں سورت کا جو موضوع ہے اس پہ بحثیت 4 مضامین نظر آتے ہیں. پہلی 4 آیتوں میں دنیا کو اس انجام سے عبرت دلائی گئی ہے جو ابھی ابھی بنی نذیر نے دیکھا تھا. ایک بڑا قبیلہ جو کہ افراد کی تعداد اس وقت مسلمانوں کی تعداد سے کچھ کم نہ تھی، جو مال و دولت میں مسلمانوں سے بہت بڑھ چڑھ کے تھے، جن کے پاس جنگی سامان کی بھی کمی نہ تھی، جن کے پاس گھڑیاں بڑی مضبوط تھیں، صرف چند روز کے محاصرے کے بعد تاب نہ لا سکے، اور بغیر اس کے کہ کسی آدمی کی قتل کی نوبت آ جا ہوتی، وہ اپنے صدیوں کی جمائے ہوئی بستی چھوڑ کر جلاوطنی قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کی طاقت کا کرشمہ نہیں تھا، بلکہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں سے نرم و آزما ہوئے تھے. جو لوگ اللہ کی طاقت سے ٹکرانے کی جرت کریں وہ ایسے ہی انجام سے دوچار ہوتے ہیں. اور آیت نمبر 5 میں قانونی جنگ کا یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ جنگی ضرورات کے لیے دشمن کے علاقے میں جو تخریبی کارروائی کی جائے وہ فساد فی الارض کی تعریف میں نہیں آتی. اور 6 نمبر آیت سے لے کر 10 تک یہ بتایا گیا ہے کہ ان ممالک کی زمینوں اور جائیدادوں کا بندوبست کس طرح کیا جائے جو جنگ یا صلح کے نتیجے میں اسلامی حکومت کی زیر نگیں آ جائیں. چونکہ یہ پہلے موقع تھا کہ ایک مفتوحہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا، اسی لیے یہاں پر ایک قانون کو بیان کرنا بہت ضروری تھا. اور آخری میں جو آیت نمبر 11 سے 17 تک منافقین کے اس رویے پر تبصرہ کیا گیا ہے جو انہوں نے جنگ بن نذیر کے موقع پر اختیار کیا گیا تھا، اور ان اسباب کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو در حقیقت ان کے رویے کی تہ میں کام کر رہا تھا. اور آخری رکوع جو 5واں رکوع ہے، 5واں رکوع جو ہے وہ پورا کا پورا ایک نصیحت ہے. یہ 5واں جو اس کی جو معنی ہیں، جو 5ویں اس کی جو مضامین ہے وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری نصیحت ہے جو آخری رکوع میں آئی ہے، کہ آخری آیت میں آئی ہے کہ جس کی مخاطب میں وہ تمام لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے ہیں، مگر ایمان کی اصل روح سے خالی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے دور میں میں بھی شامل ہوں سب میں کہ ہمارا جو اسلام ہے، مسلمان جو لوگ ہیں وہ ایمان کے اصل روح سے خالی ہو گئے ہیں. اس میں بتایا گیا ہے اس آخری آیتوں میں کہ ایمان کا اصل تقاضا کیا ہے، تقوی اور فسق میں حقیقی فرق کیا ہے. جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے،
جس خدا پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں ان میں کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ تو میں نے کوشش کی مختصراً ان کے ترجمے پر اور ان کے موضوع پر روشنی ڈال سکیں۔ اگر میں اس سلسلے میں کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور آپ لوگوں کے شعور سے وہ چیزیں نکال دے۔ اور اگر کسی صاحب کا کوئی اور ترجمہ ڈسکس کرنا ہے، کچھ اور چیز ہے، کوئی اور پوائنٹ ہے، تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔